گرامی، گزشتہ جمعے اقسام صبر کہ صبر کی قسمیں ان کے حوالے سے ہم نے ایک گزارش جو ہے وہ وہاں پر اپنا بیان مکمل کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، قرآن فرما رہا ہے کہ نیکی کے ذریعے وہ برائی کو دور کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کا آخرت کا گھر ہے، انہی لوگوں کو آخرت میں گھر نصیب ہوگا۔ اور کیسا گھر ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشہ کے رہنے والی باغات، نعمتیں، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، اور ان کی اولاد میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے پر فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم دنیا میں آنے والے مصائب پر صبر کرتے رہے، فنعم عقبی الدار، آخرت کا گھر کیا ہی اچھا گھر ہے۔ اب یہ صبر کے جو انعامات ہیں اس کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ اس طرح ہم نے صبر کی اقسام میں پڑھا تھا کہ اطاعات کے اوپر صبر کرنا، گناہوں کے روکنے کے اوپر صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ پھر قرآن اس حوالے سے بہت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی کسی شے کے خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ ان سب میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، ایک نہیں، ایک دو نہیں، کئی رحمتیں ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ اس آیت میں بھی اسی جملے کو انعام کے طور پر ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے، یعنی ان کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسرا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں، چاہے چھپ کر کرنا ہو چاہے ظاہراً کرنا ہو۔ اور اس کے بعد پھر ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ انعام ہے۔ تو ہم نے جو انسانی صفات جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں قرآن کریم میں، ان میں ایک صبر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کا صبر بڑا پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا انعام ذکر کیا گیا کہ صبر کرنے والوں کو میری معیت ملے گی، میرا ساتھ ملے گا۔ یہ صبر کے حوالے سے بیان ہوا، اور فرمایا کہ ان پر کیا ہوگا۔ اچھا، پھر ایک بڑی اہم بات اس آیت میں کہ نہ صرف یہ داخل ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولادوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ بلکہ قرآن یہاں تک بیان کرتا ہے کہ جب ایمان والے جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہاں ہمیں ہمارے گھر والے نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تمہارے گھر والوں نے تم جیسے نیک اعمال نہیں کیے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ،
ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کے لیے بھی تو کیے تھے، اس میں وہ بھی تو شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے کہ انہوں نے جنت حاصل کر لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے گا۔ اور یہاں بھی واضح طور پر فرمایا کہ جب یہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے تو ہر دروازے پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، اور پھر کیا کہتے ہوں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم دنیا میں مصائب پر صبر کرتے رہے۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا گھر ہے آخرت کا۔ تو یہ صبر اللہ تعالیٰ کی جو انسانی صفات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا محبوب ہے۔ اس کے بعد جو تیسری قرآن کریم نے وصف بیان کیا، تعریف ذکر کی، وہ انصاف کے حوالے سے ذکر کی۔ میں گزشتہ جمعے ان ساری صفات کا سیدھا جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں۔ عدل و انصاف ایک ایسا حسین معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ کو یہ اس قدر محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اب سورہ مائدہ کے اندر اتنا حسین اس کو بیان واضح طور پر کیا گیا کہ اے ایمان والو کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل کے خلاف کرو گے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، فرمایا اعدلوا، عدل کرو، اس لیے کہ ہوا اقرب للتقوی، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تقوی کے زیادہ نزدیک ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے، اس کی خبر ہے۔ اب ان دو آیات میں بھی واضح طور پر کہا گیا کہ انصاف کرو، عدل کرو، اس عدل پر قائم رہو، اور عدل کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ وہ تمہارا اپنا ہے یا تمہارا پرایا ہے، تمہارا پرایا بھی ہے تب بھی تم عدل کا دامن نہ چھوڑو۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارا اپنا ہے تو پھر تم عدل و انصاف سے کام لوگے، لیکن اگر تمہارا اپنا نہ بھی ہو، قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم خلاف عدل کام کرو گے، وہاں بھی عدل سے کام لینا۔ ان دو آیات میں عدل کو بیان کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب اس عدل کا مفہوم جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں ہم نے سمجھ لیا کہ صرف عبادات میں نفل ہیں، نمازوں میں نفل ہیں، حالانکہ نفل عبادت جو ہے وہ ہر ایک عبادت کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے عدل جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قاضی کا خاصہ ہے، شاید اس کا تعلق جج کے ساتھ ہے، شاید اس کا تعلق انصاف کے محکمے کے ساتھ ہے، ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، اس کا تعلق میں آپ ہم سب کے ساتھ ہے، ہم سارے کے سارے زندگی میں اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی، جس طرح پچھلے جمعے ہم نے پڑھا تھا امانت میں خیانت کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مال میں امانت ہوتی ہے، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں، کسی کا دکھ درد بھی امانت ہوتا، کسی کا جو راز ہے وہ بھی امانت ہوتا، کسی کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے احوال بھی امانت ہوا کرتے ہیں۔ اس میں ان سب میں عدل سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں انصاف کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہوں۔ اب ہم نیچے سے شروع کریں تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3544، فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان بھی انصاف کرو۔ گویا وہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے حاکم ہو، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر اس سے ملائیں اس حدیث کو، فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔
اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. اس انصاف کا تعلق بھی کیا ہے وہ اگلی حدیث میں آ جائے گا. مسند ابو داؤد طیالسی کی یہ روایت ہے، اور مسند ابو داؤد طیالسی کی 826 نمبر حدیث ہے. اچھا یہ بات واضح طور پر ذکر کرتا چلوں، ایک ہے صحاح ستہ میں سنن ابو داؤد، یہ وہ نہیں ہے، یہ مسند ابو داؤد ہے جو امام طیالسی کی ہے، یہ اور حدیث کی کتاب ہے. اس میں یہ حدیث ہے کہ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں ان اباہ نحلہ نحلا. یہ واقعہ مختلف کتب احادیث میں الفاظ کے فرق کے ساتھ بیان ہوا کہ حضرت نعمان بن بشیر جو ہیں ان کے والد گرامی نے ان کو ایک باغ دیا. وہ ذکر کرتے ہیں ان کی بیوی صاحبہ کو اس پر کوئی مسئلہ تھا، وہ اس پر کہہ رہی تھی کرنے کا، تو یہ وہ کئی مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو محدثین نے روایت کیا. یہ جو روایت ہے نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ایک باغ جو ہے وہ عطیہ کرنا چاہا، تحفہ دینا چاہا. فَأَرَادَ أَن يُشْهِدَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کو اس کا گواہ بناؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ كَمَا نَحَلْتَهُ، کیا اس طرح کا باغ تو نے اپنے سب بچوں کو دیا؟ تو جو یہ باغ لے کر آیا ہے کہ آپ اس معاملے پر گواہ بن جائیں، میں اپنے ایک بیٹے کو یہ باغ دے رہا ہوں، کیا اس طرح کا باغ تو نے اپنے سب بچوں کو دیا ہے؟ عرض کرنے لگے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر یہ بات لازم ہے ان تعدل بین ولدک کما علیہم من الحق ان یبروک، جس طرح ان پر تیرا حق ہے، جس طرح تیری ذات کا حق ہے کہ وہ تیرے ساتھ محبت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا معاملہ کریں، تجھ پر بھی یہ حق لازم ہے کہ تو سب کے ساتھ انصاف سے اور برابری سے کام لے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں اس ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے کہ ایک بیٹے کو باغ دے دیا اور باقیوں کو محروم رکھا، یہ ظلم ہے. اچھا اس حوالے سے مفسرین بہت حساس ہیں. اس حوالے سے محدثین اور مفسرین نے جو اس کو مزید جب اس کی وضاحت کی، میں نے اس پر کئی بار پہلے بھی ذکر کیا کہ جب بڑے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اس پر دھوم دھام سے خرچ کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا، چونکہ چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلائے تھے، پہلی شادی تھی، اور جب آپ کسی کو منع کرتے نا کہ یار یہ نہ کرو، یہ تم صحیح نہیں کر رہے، اور یار تمہیں نہیں پتہ پہلی شادی ہے ہمارے خاندان میں، لہٰذا ہم نے سارے معاملات کرنے، تو وہ اپنے دائرے سے باہر نکل کر بھی خرچہ کرتے ہیں، قرضہ اٹھا کر بھی خرچہ کرتے ہیں، اور جب اس کا وبال ان کے اوپر پڑتا ہے تو پھر وہ تیسری چوتھی شادی جب کرتے ہیں تو پھر وہ بڑی سادگی سے کرتے ہیں. پھر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی اب ہاتھ تنگ ہے. یہ بھی نا انصافی ہے. مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک بیٹے کی تعلیم پر آپ نے خرچہ کیا ہے تو دوسرے کی تعلیم پر بھی خرچ کریں. اگر ایک بیٹے کو آپ نے اچھا لباس لے کے دیا ہے دوسرے کو بھی اچھا لے کے دیں. لباس میں بھی برابری ہو، ان کے خرچے میں بھی برابری ہو، ان کی تعلیم میں بھی برابری ہو. اگر باقی ان کا نصیب ہے، باقی ان کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ واضح طور پر فرما دیا کہ اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل کرو. آج ہم مطالبہ تو یہ بہت کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ حکمران انصاف نہیں کرتے، حکمران ہمارے ساتھ عدل نہیں کرتے، حکومتیں ہمارے ساتھ عدل نہیں کرتی، ہمارے ساتھ عدالتیں انصاف نہیں کرتی. تو ہم دوسری طرف خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اپنے معاملے میں کس قدر انصاف سے کام لیتے ہیں. کیا ہم اپنے گھر میں یہ کام کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں ہی انصاف نہ کر سکے تو باہر کسی کے ساتھ کیا کرے؟ تو یہ ہمارا معاملہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تجھ پر یہ بات لازم ہے کہ اپنی اولاد میں بھی عدل سے کام لے، کیونکہ اللہ کو یہ محبوب ہے. چونکہ اللہ کو محبوب ہے اور تو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تیرے دل میں خواہش ہے کہ میں اللہ کا محبوب بنوں، تو پھر تو اپنی اولاد کے درمیان کیا کر؟ عدل سے کام لے. پھر اسی میں شعب الایمان امام بہقی نے یہ روایت نقل کی. شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 8327، اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہے ہمارے موجودہ معاشرے میں، اور آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ جہاں تک آپ کا دائرہ کار ہے، حلقہ احباب ہے، اس حدیث کو عام کریں، اس مفہوم کو عام کریں.
انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا کان جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی مجلس میں حاضر تھا، فجاء بنی لہ، اس کا بیٹا آیا، فاخذہ فقبلہ واجلسہ فی حجرہ، بیٹے کو اس نے چوما، پکڑا، چوما اور اسے اپنی گود میں بٹھایا، ثم جاءت بنیہ، پھر اس کی بیٹی آئی، فاخذها واجلسها الى جنبه، اس نے اسے پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما عدلت بینہما، یہ تو نے انصاف نہیں کیا، یہ تو نے بیٹی بیٹے میں انصاف نہیں کیا، تجھے چاہیے تھا کہ تو بیٹی کو بھی اسی طرح پکڑتا، اسے بھی بوسہ دیتا، اور جس طرح بیٹے کو بٹھایا ہے گود میں اس طرح بیٹی کو بھی گود میں بٹھاتا۔ فما عدلت بینہما، ان کے درمیان تو نے عدل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے سامنے ہے، حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے درمیان یہ سلوک رکھا تو حضور نے فرمایا یہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ اب آپ سوچئے ہمارے معاشرے میں بیٹے اور بیٹیوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے ماؤں میں کس قدر ایک غلط عادت ہے جو قائم ہے، ایک غلط سوچ ہے جس پر ہمارا معاشرہ کھڑا ہے کہ بیٹے کو 2 سال پلاؤ، بیٹی کو دودھ تھوڑا پلاؤ۔ یہ جو تقاضے ہیں یہ کون پورے کرے گا؟ یہ تقاضے بھی تو ہم نے پورے کرنے، اس لیے ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ ایک بوسے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناانصافی برداشت نہیں کی، اپنی گود میں بٹھانے کے حوالے سے بھی ناانصافی برداشت نہیں کی کہ بیٹے کو تو نے گود میں بٹھا لیا بوسہ دے کے، تو بیٹی کو تو نے بوسہ نہیں دیا، اسے پاس بٹھایا، تو نے عدل نہیں کیا۔ اب دوبارہ وہ آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ تو نے عدل انصاف، تو وہ اللہ کا دوست ہوگا؟ تو جو اللہ کا دوست نہیں ہوگا، جو اللہ کا دوست نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ رحمت الہی کا مستحق اور ہوگا حقدار۔ تو جو اللہ کا دوست نہیں ہے وہ یہ کام نہ کرے، جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، جو گزر چکا سو گزر چکا، جو گزر چکا سو گزر چکا، آئندہ آنے والی زندگی میں یہ خیال اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا دین، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں فرماتے ہیں کہ نہیں، تم بوسے میں بھی اپنے بیٹے اور بیٹی میں برابری کرو۔ ہمارے ہاں جو بیٹے ہیں پھر وہ بھی اس احساس برتری کو لے کر بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو ماں نے بچپن سے رکھا ہوتا ہے کہ یہ بیٹھا ہے، اس کو بیٹھے ہوئے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا ملے، اس کو سب کچھ بیٹھے بٹھائے ملے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم بچپن سے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کاموں میں شامل کریں، شریک کریں۔ ہم نے اپنے بیٹے کا ذہن ہی یہ بنایا کہ ساری زندگی نہ ہم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنے بوٹ خود صاف کرو، اپنے جوتے خود صاف کرو، نہ ہم نے اس کو اپنے کپڑے استری کرنے کی تعلیم دی، نہ اس کو اپنے بٹن وغیرہ ٹانکنے کی تعلیم دی۔ آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات کہتی جو گھر کے کام کاج تھے حضور کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دی؟ کیا ہمارے کسی نوجوان کو الا ماشاءاللہ اپنا بٹن بھی ٹوٹ جائے تو وہ لگانا آتا ہے؟ عام معاشرے میں وہ جوتی صاف کرنے سے لے کر بٹن لگانے تک وہ جس طرح سے گھر میں رہا تھا، اور ہم نے تربیت اس کی یہ کی تھی کہ کوئی نہیں تیری بہنیں ہیں وہ کر دیں گی، اب وہ اسی سوچ کو لے کر پروان چڑھا کہ میرا گھر میں سب کام میری ماں نے کیا یا میری بہنوں نے کیا۔ اب جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو وہی جو پچھلا اس کے زندگی کا سبق تھا اس کا حاصل یہی تھا کہ یہ جو آئی ہے یہ بھی یہ سارے کام مجھے کر کے دے گی، کیوں؟ میں ساری زندگی ایسے گزارتا رہا ہوں۔
میں نے ساری زندگی سابقہ ایسے گزاری ہے کہ مجھے سب کچھ بیٹھے بٹھائے ملا ہے، اب جب یہ تعلیم نہیں اسے دی گئی تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس جادو کی چھڑی ہے، گھمائی تو وہ آج سے ایک دن میں انسان بن جائے گا۔ تو بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیکھیں اور خود کو دیکھیں تو ہمیں آپ اس تعلیم پر ہم پورا اترتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ہے 19-20 کا فرق، ایک ہے 19-20 کا فرق۔ یہاں تو سراسر ہم حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے الٹ کہ اللہ ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ بیان نہیں ہوتا ہمارے یہاں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اپنے کپڑوں کو ٹانکا لگا لیا کرتے تھے، ہوتا ہے بیان کہ نہیں ہوتا؟ بولیے۔ اپنی جوتی کو خود مرمت کر لیا کرتے تھے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو کون ہے ایسا؟ کون ہے ایسا جو یہ کہے کہ جی میں اپنی جوتی کو خود مرمت، میں نے کبھی پالش وغیرہ میں خود کرتا ہوں، میں نے یہ سبق دیا ہے کہ نہیں، تم نے خود کرنا۔ اور ہم نے اپنی بیٹیوں کا ذہن بچپن سے ایسا بنا دیا کہ تم نے یہی کام کرنا ہے۔ جب تم گھر کے مردوں کا یہ کام کرتے رہی ہو تو پھر جب تم بیاہی جاؤ گی پھر بھی تم نے یہی کام کرنا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دوڑ لگاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث سنی ہے نا، پڑھی ہے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دوڑ لگاتے، اور اس قدر آپ نے ماحول دوستانہ رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا، جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا۔ وہ کیسے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہو تو پھر تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، صرف زبان سے نام نہیں لیتی، دل میں تو محبت ہے نا اسی طرح۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اس قدر چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بیوی اپنے دل کا اظہار بھی کر سکتی ہے، اپنی باتوں کو بھی آپ کے سامنے کر سکتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں اس کے سامنے رکھا کہ میں امام الانبیاء ہوں، میں رب کا محبوب ہوں، خبردار میرے سامنے تو نے ایسے بولا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو آیت ہے سننے میں تو بڑی پسندیدہ ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو انصاف کیسے کیا جائے گا؟ انصاف کیسے ہوگا کہ ہم تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، جس طریقے سے، جس رستے پر، جس روش پر ہم نے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا وہ تو رستہ ہی یہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے فرمایا تو نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا۔ ایک بوسے کی ناانصافی اور ایک نشست کی ناانصافی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، وہ کوئی نہیں، اس نے باہر جانا ہے، اس نے باہر جا کے کام کاج کرنا ہے، تو جو وہ رکھی ہوئی ہے، جو وہ تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ اللہ نے عطا نہیں فرمائی، کیا اس کے عطا کرنے پر جو سوال ہوگا، کیا بیٹے کے بارے میں سوال ہوگا، بیٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ بیٹے کے بارے میں سوال ہوگا، بیٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اور ہماری جہالت کا عالم یہ ہے، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ ڈرتے، مبارکباد نہیں دیتے، کیوں؟ وہ گھر میں بنا لی ہے۔ اور لوگوں کا رویہ، لوگوں کی سوچ کا عالم یہ ہے، اللہ تھی دے دے، ان کی سوچ کی گراوٹ کا عالم یہ ہے کہ اب جس کو نہیں بیٹے ملتے وہ کہ چلو اللہ تھی دے دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت تمہاری نظر میں نہیں ہے، اس کی کوئی وقت تمہاری نظر میں نہیں ہے۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے جس معاشرے میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں؟ یہ ایسا معاشرہ، یہ معاشرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تشکیل نہیں دیا تھا۔ ایسے معاشرے کی بنیاد تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے کبھی نہیں رکھی تھی کہ جہاں مرد یہ کہے کہ جی میں بڑا ہوں، میری بیوی پر روب دبدبہ رہے، میری اولاد پر روب دبدبہ رہے، بس میں اسی روب دبدبے میں زندگی گزاروں اور چلا جاؤں، تو وہ نبی کے راستے پر نہیں ہے، واللہ وہ نبی کے راستے پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ طریقہ رہی ہے، رستہ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فما عدلت بینہما، تو نے ان کے درمیان انصاف نہیں کیا۔
اب ایک اور اہم جو صفت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ہمارے اس سارے مضمون کا جو اختتامیہ ہے، قرآن ایک بڑا حسین جملہ ذکر کرتا ہے، ایمان والوں کی ایک خاص صفت، خاص علامت، خاص نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب ان کو نصیحت کی جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی نصیحت کو، اس کے محبوب کے فرمان کو جب وہ سنتے ہیں تو ان کے دل لرزتے ہیں، ان کے دل لرزتے ہیں۔ اگر پچھلی ان تمام احادیث سے، قرآن کریم کے آیات مقدسہ سے آپ کا بھی دل لرزا، آپ کے بھی دل میں وجلت قلوبہم والا خاصہ پیدا ہوا، تو پھر انما المومنون کے زمرے میں آپ کامل طریقے سے۔ اور اس کے بعد میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ایمان والوں کے سامنے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اور اسی ایک جملے کو فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جب ان کو نصیحت کی جائے، جب ان کو اللہ کا نام سنایا جائے، جب ان کو اللہ کا ذکر سنایا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزتے ہیں، ان کے دل لرزتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی باتیں انہیں پہنچیں ان کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں کہ ایک ہے عامت الناس کا ڈرنا اور ایک ہے خاصان خدا کا ڈرنا۔ ایک اس سے ہٹ کر ایک بات کروں، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہی ہستی جن کے بارے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا تھا، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بری پیدا کیا، گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا کیا گیا۔ اس ہستی کا تذکرہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3297۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعم یتساءلون واذا الشمس کورت۔ ہاں مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے اور سورہ شمس نے، تکویر نے، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں کو کبھی پڑھیے گا۔ فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر ان صورتوں کو پڑھیے، آپ کو ان میں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے فنا ہونے کا ذکر کس انداز میں فرمایا کہ اذا الشمس کورت، جب یہ سورج ایسا بے نور ہو جائے گا، تارے گر پڑیں گے اور یہ سارے معاملات ہوں گے۔ ہم نے بھی یہ پڑھی ہیں نا، ہم بھی یہ پڑھتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا سنا اور کیا کیا پڑھا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن تو سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھوں آپ کے سامنے قرآن؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ فرمایا مجھے محبوب ہے کہ تو میرے سامنے پڑھ، کوئی پڑھے مجھے سنائے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب سورہ نساء کی اس آیت پر میں پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیا منظر ہوگا
جب ہر امت پر ایک گواہ ہوگا، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رفعت رأسی، میں نے سر اٹھایا، او غمزنی رجل الی جنبی، میرے پاس بیٹھے ہوئے نے مجھے ذرا سا ہچوکا دیا، فرفعت رأسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت دموعہ تسیل، میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آیت تو آپ نے بھی سن لی، لیکن آیت کو سن کر ہم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، کوئی لرزش، کسی قسم کا کوئی کپکپی طاری نہیں ہوئی، کوئی احساس تک نہیں ہوا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہر امت پر ایک گواہ آئے گا، اور اے حبیب کریم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ منظر یاد آیا کہ قیامت کا دن ہوگا، میرے امتی پتہ کیسے کیسے گناہوں کو لے کر آئیں گے، کیسے کیسے اعمال کو لے کر میرے امتی آئیں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے احوال، ہمارے معاملات کا سوچ کر روئیں، اور ہم ایسے قسمت کے مارے کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس ہستی کے راستے پر نہ چلیں، اس ہستی کی سیرت کو نہ اپنائیں، اس ہستی کے راستے پر نہ چلیں، اس کی اطاعت اور اتباع نہ کریں، اس کا فکر نہ کریں۔ تو بتائیے ہم جیسا بھی کوئی قسمت کا مارا ہوگا کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر نہ چلیں، اور وہ صرف آیات کا ایک سنیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ یہ کیسے گناہوں کے انبار لے کر آئیں گے، کیا میں ان کو تعلیم دے کر جا رہا ہوں، اور کیا کیا معاملہ ہوگا۔ اور اسی میں ایک حدیث ہے کہ جب فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کام کیا، تو حضور فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ وہ جو دور کر دینے والا منظر ہے وہ بھی حضور کی نگاہوں میں ہوگا، تبھی حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں آج کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہوش نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو اس نے ہماری صفات قرآن میں بیان فرمائی، ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس نے ہماری عادات جو اسے پسند ہیں ان کا ذکر قرآن میں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو صفات اور عادات اسے ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات سے، ان عادات سے ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔